ہم حاضر ہوئے تھے صلاح الدین پور صاحب کی عدالت میں کیونکہ ایک نیا FIR واہ میں رجسٹر ہوا ہے تو اس کے لیے بیل لینا چاہ رہے تھے اور تو بیل جج صاحب نے ہمیں دے دی ہے 1 مہینے کی بیل فار اریسٹ ہے نا بس تو اس لیے حاضر ہوئے تھے۔ کتنے کیسز ہو گئے ہیں آپ کے خلاف پورے پاکستان میں؟ گنتی میرے پاس میرے خیال سے 15-16 تو ہوں گے اور میں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ میں اب صوفی ہو گیا ہوں، صوفی اس معنی کر کے ہو گیا ہوں کہ وہ 15-16 شہروں میں بیک وقت موجود ہوتا ہوں۔ تو پیر عبدالقادر جیلانی جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا کیا تھا کہ وہ ایسا ایک شہر میں ہوتے تھے اور ہر جگہ نظر آتے تھے، میں بھی اب وہ گناہ گار پیر بن گیا ہوں کہ ہر شہر میں نظر آتا ہوں۔ تو خیر کوئی بات نہیں، یہ اس رجیم کا وقت بھی اختتام پر آئے گا۔ جو ظلم انہوں نے کیا ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو ختم ہوگا۔ میرا وقت ضائع کرتے ہیں، حکومت کا وقت ضائع کرتے ہیں، لوگوں کا عدالتوں کا وقت ضائع کرتے ہیں اور اصل دہشت گرد آزاد پھر رہے ہیں۔ میں دہشت گرد بن گیا ہوں جو کہ میں سابق صدر ہوں پاکستان کا، اس کے باوجود میں دہشت گردی کارروائیوں میں شامل ہوں، اس کے باوجود میں نے ہتھیار سپلائی کرنے شروع کر دیے ہیں اور پورا دہشت گرد۔ پھر یہ جو بھی عدالتی نظام ہے اس کے اوپر بھی مجھے افسوس ہوتا ہے جو عمران خان کو سزا دے، کہاں سے انصاف تلاش کیا، لیا کھایا پیا کچھ نہیں کسی انداز سے اور اس آدمی کے اوپر الزام لگائے۔ تو میں دنیا کے اندر بدنامی بڑھتی چلی جا رہی ہے پاکستان کی، مگر دنیا سے مجھے کم فکر ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جو ظلم اور زیادتی کا حال ہے نا وہ پوری ہر اعتبار سے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو دبانے کی کوشش جناب میڈیا میں، جس ملک کے اندر میڈیا میں ایک کیفیت چل رہی ہو کہ اس کی تصویر نہیں دکھا سکتے، اس کا نام نہیں لے سکتے، جس ملک کے اندر یہ کیفیت ہو کہ جی بلے کا نشان بھی لے لیا الیکشن لڑنے کے اعتبار سے، جہاں فارم 45 اور فارم 47 کی گورنمنٹ کی، جہاں جب عمران خان نے اسمبلی سے ریزائن کیا تو الیکشنز بھی نہیں ہونے دیے۔ جو اسپیکر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی پہلے 3 آئے پھر 1 آئے پھر گروپ آئے، وہ بھی انتخابات نہیں ہوئے، 90 دن کے اندر بھی انتخابات نہیں کرائے۔ تو میں سمجھتا ہوں پوری لمبی ایک تاریخ ہے جس کے اندر عمران خان اور عمران خان کی جماعت کو دبایا جا رہا ہے اور اس وقت 90% میں سمجھتا ہوں پاپولیرٹی ہے عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی۔ تو میں ان سارے حوالے سے کہنا بھی چاہتا تھا کہ وہ دن دور نہیں کہ اب یہ اپنا بوریا بسترا لپیٹیں گے، وہ دن دور نہیں کہ ظلم اور زیادتی کا بازار جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ کب تک چلے گا؟ ساری دنیا جانتی ہے کیا انصاف ہوگا۔ اچھا علوی صاحب، سزا ہوگی خان صاحب کو، اب یہ جو مذاکرات چل رہے تھے گورنمنٹ اور PTI کے درمیان، ڈیڈ لاک آئے گا؟ میں نے سنا ہے مذاکرات 2 لیولز پر ہیں، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں وہ بھی خانہ پوری کر رہے ہیں مذاکرات کرنے کی۔ میں امید کرتا ہوں اصل میں ہر چیز کا حل بات چیت ہے اور اس میں عمران خان صاحب نے اور ہم نے کبھی اس کے باوجود کہ لوگ کہتے رہے نہیں ہوں گے، ہم نے کہا نہیں، مذاکرات ہی حل ہے، کیونکہ میرا گھر ہے، میرے گھر پر قبضہ ہوا ہے، میرے گھر کی چیزیں توڑی جا رہی ہیں، میرے لوگ پریشان کیے جا رہے ہیں، میرے لوگ قتل کیے گئے، میرے لوگوں کی پراپرٹیز کو پکڑا گیا، میری کلینک سیل کر دی گئی۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، جن لوگوں کے گھر تباہ کیے ہیں، جن لوگوں کے بیوی بچوں کو اٹھایا ہے، جس طرح سے 26ویں امینڈمنٹ کے ووٹ پورے کرنے کے لیے اغوا کیا گیا، جس طرح سے وہاں بچوں کو زدوکوب کیا گیا، تو یہ تو ریاست فاشسٹ اسٹیٹ کی حد درجے پاکستان نے کبھی ایک کیفیت دیکھی نہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں جب 90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہوں تو یہ دیر تک چلنے کا امکان ہی نہیں۔ اچھا سر، امریکہ میں حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے، 1 آدھ دن میں ابھی ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں گے، تو پاکستان میں اس کے کیا اثرات ہوں گے کہ پاکستان میں بھی سیاست میں کچھ تبدیلی آئے گی اس سے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو مجھے دعوت نامہ بھی ملا تھا، عاطف خان صاحب نے مجھے 4-5 دن 6 دن پہلے فون کیا تھا کہ ان کی اناگریشن کا، ٹرمپ صاحب کی اناگریشن کا دعوت نامہ ہے، آپ آ سکیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں نہیں آ رہا، پاکستان کے سیاسی حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں آ سکوں۔ تو اول تو میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں عمران خان نے یہ کہا تھا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے رجیم چینج کی شروعات کی، یہ جس کو سائفر کیس بھی چلایا، جہاں مقدمے خان صاحب کے اوپر ہوئے اس میں سائفر کیس بھی ایک جھوٹا مقدمہ چلانے کی کوشش کی، ہر مقدمہ اپنی اس کی پیر کمزور ہوئے اور گر کر ختم ہو گیا۔
تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے سے میں امید کرتا ہوں کہ امریکہ کا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا رویہ تھا کہ دنیا کے اندر انٹرفیئر کرنا اور جنگیں شروع کرنا یوکرین کے حوالے سے پاکستان کے رجیم چینج کرنا، تو یہ اس ایڈمنسٹریشن کا ایٹیٹیوڈ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ٹرمپ صاحب کی جتنی ہم نے تقریریں سنی ہیں اس اعتبار سے یہی ہے۔ جہاں تک پاکستان کے اندر چینج کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم کو خود ہی لانی پڑے گی چینج۔ یہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے، کسی باہر کی ایڈمنسٹریشن کا نہیں ہے۔ البتہ کوئی جنگ کرنے جا رہا ہو تو ہم کہیں گے جنگ مت کرو، جہاں سے انٹرفیئرنس آئے گا ہم کہیں گے جی انٹرفیئرنس مت کرو۔ تو پاکستان صرف یہ چاہتا ہے کہ میڈیا آزاد ہو، جو ٹیلی ویژن میڈیا تو لیگیسی میڈیا تو آزاد نہیں ہے، میں نے تو دیکھنا بھی چھوڑ دیا، پرنٹ میڈیا بھی آزاد نہیں ہے، سب کے منہ بند کیے میں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا آزاد ہو، سوشل میڈیا آزاد ہو، البتہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم دنیا میں آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اس پہ مجھے کوئی شرم اور حیا نہیں ہے، کیونکہ جب پاکستان نے ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس یونائٹڈ نیشنز کا سائن کیا تو اس کے اندر یہ حق میرا حاصل ہے کہ میرے انسانی حقوق کو اگر پامال کیا جائے تو ہم انٹرنیشنل جا سکتے ہیں، انٹرنیشنل بات کر سکتے ہیں۔ اس میں دنیا کی مدد ضرور آنی چاہیے، پریشر پاکستان کی اس رجیم پر پڑنا چاہیے، پاکستان پر نہیں، اس رجیم پر پڑنا چاہیے جنہوں نے ہیومن رائٹس کو سبوٹاج کیا، تو میں سمجھتا ہوں فرق پڑے گا۔ اچھا، آپ کے خلاف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 15 کے قریب پورے پاکستان میں کیسز رجسٹرڈ ہوئے، تو آپ کو تو امیونٹی حاصل تھی، کیا آپ نے تحریک انصاف سے ریزائن نہیں کیا تھا جب صدر پاکستان بنے تھے؟ جی مجھے امیونٹی حاصل تھی، مگر وہ میں نے امیونٹی پہلے کبھی بھی کلیم نہیں کی۔ میرے اوپر جو مقدمہ تھا 2014 کا وہ بھی دہشت گردی کا تھا، جب سے میں پروفیشنل دہشت گرد بن چکا ہوں۔ 2014 میں ایک پولیس والے نے بیان دیا تھا کہ صدر صاحب گن سپلائی کرتے تھے، تو جب میں خود کورٹ میں گیا تھا اور میں نے پریسیڈنشل امیونٹی رائٹ آف کی تھی، اور میں پریسیڈنشل امیونٹی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، نہ تھا نہ ہوں، جبکہ جو موجودہ صدر آئے انہوں نے 3 مہینے کے اندر 4 مرتبہ پریسیڈنشل امیونٹی اپنے کیسز میں کلیم کی۔ میں نے نہ کوئی کرپشن کیا ہے، نہ کوئی چوری کی ہے، مجھے کسی چیز کی امیونٹی نہیں چاہیے، سب برابر ہیں، سب انسان برابر ہیں، میں انہی میں ہوں۔ اچھا، آپ عدالتی نظام کی بات کر رہے تھے، آپ کے اپنے 1971 سے 1976 سے کیسز سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو آپ نہیں سمجھتے ہمارے عدالتی نظام میں بہتری آنی چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو 26ویں امینڈمنٹ تھی نا، اس کے اندر سب لوگ یہی کہہ رہے تھے، جو جھوٹ لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے جی عدالتی نظام میں انصاف نہیں ہوتا، ہم ٹھیک کرنے آئے ہیں۔ خاک ٹھیک کیا، انہوں نے صرف جوڈیشری کو قابو کرنے کی نیت کی، اپنے ججز اپوائنٹ کرنے کی نیت کی، بیڑیاں ڈالنے کی کوشش کی۔ غریب کے ساتھ انصاف تو پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ایک اور جھوٹ، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا گیا۔ لوگ تو اس کے ساتھ ہی نہیں تھے 26ویں ترمیم کے۔ یہ تو ترمیم نہیں ہے، یہ تو پاکستان کے آئین کی میرے ساتھ تدفین ہے جس کا عمل آیا۔ آپ کے کیوں کیس پینڈنگ پڑے ہوئے سر، وہ کیوں نہیں چلتے؟ یہ عدالتی نظام ہے، میرا کیا، غریبوں کے کیسز پینڈنگ ہے۔ شکریہ۔